اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون۔ الحمدللہ آج 21واں پارہ اور پاؤ پارہ پڑھا گیا۔ الحمدللہ مختلف صورتیں تھیں، سورہ عنکبوت اور اس کا سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب، کئی صورتیں پڑھی گئیں الحمدللہ۔ تو جتنی تاخراتیں ہوتی ہیں سوا سوا پارہ پڑھتے، اس لیے تقریباً پاؤ گھنٹہ زیادہ لگتا، جو اور نمازیں ہیں نا اس سے زیادہ پاؤ گھنٹہ لگتا، اس لیے کہ 29 کو ختم کرتے۔ اب ایک پارہ رہتا نا، آخری کے تاخراتوں میں 4 دنوں میں اس کو ملا کے ختم کر دیتے، ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں جو سورہ عنکبوت کی آیتیں شروع ہوتی ہیں، الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سمجھتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ جتنے لوگ ایمان لائے سب کو ہم نے آزمایا اس سے پہلے، تاکہ اللہ کو خوب معلوم ہو جائے کہ سچے ایمان والے کون ہیں اور صرف دعویٰ کرنے والے کون ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم سے چھوٹ کر نکل جائیں گے؟ نہیں، ان کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بڑی تکلیف دی گئی، بہت تکلیف دی گئی۔ کیا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر! آپ سوچ کر دیکھیے صحابہ اکرام کو کتنی تکلیف دیتے تھے۔ اگر کوئی غریب مسلمان ہوتا تو ان کو تو مارتے، جان سے مار دیتے۔ کیسے؟ یاسر، سمیہ اور یہ لوگ تھے، لیکن کتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی ایمان سے نہیں ہٹے۔ کتنی بڑی ان کی وہ تھی، ایمان سے نہیں ہٹے، لوگ ایمان پر قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ عمار اور ان کے والدین یاسر اور سمیہ، تکلیف اتنی دی گئی جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے، جو ان کی وہ باندھی تھی، دونوں ٹانگ پکڑ کے چیر دیا۔ اللہ اکبر! کسی مایا کے رسی باندھا 2 پاؤں میں اور اونٹوں کو ادھر ادھر بھگا دیا، 2 چیر گئی جی۔ سوچ کر دیکھیے کتنی تکلیفیں تھیں۔ آج ہم سنتے ہیں یو پی میں ایسے ہے، بہار میں ایسے ہے، مدھیہ پردیش میں ایسا ہے، دلی میں ایسا ہے، اور سب کرناٹکا میں ایسا ہے۔ یہ تو بہت معمولی معلوم ہوتا۔ ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں، ایمان لا کے اس پر ثابت قدم رہنا بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ جس کو بچائے وہ بچتا ہے، اور جس کو آزمائش میں ہوتی ہے وہ اس میں آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو جی، مسلمانوں کو اس ملک کے اندر قتل کیا گیا،
کبھی موب لنچنگ اور کبھی گو ہتیا اور کبھی فلاں چیز، گھروں کو جلا دیے، گھروں کو اجاڑ دیے۔ دلی کے اندر تو ایک ہی لین میں سب بنے ہوئے ہیں، مسجد کی دیوار کو گنا دیے، مندر کو باقاعدہ سیکورٹی لا کے بچا کے ادھر سے گئے۔ کیسا سب کرتے ہیں؟ پرانی باتیں نہیں، چند دن کی باتیں، 2-4 دن پہلے کی باتیں، بلڈوزر لائے اور گرا دیا۔ یہ دیکھتے ہیں اور صحابہ کی ان تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ایسی تھی۔ دوسری بات یہ ہے، ذرا مالدار ہوتے، ان کے گھر والے ان کو ستاتے، پریشان کرتے، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، ان کے رشتہ دار سمجھے ان کے ماموں رسی پان کے ان کے پاؤں میں درخت سے کسی چیز سے لٹکا دیتے، نیچے سے دھواں دیتے۔ کیا کر سکتے جی؟ مائنارٹی میں بھی بہت کم سمجھے اس طرح کے لوگ مکے میں، مسلمان، چند مسلمان۔ اللہ اکبر۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹاتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ کو رسی باندھ کے بچوں کے ہاتھ میں دے کے ان کو کھینچو، کھینچ کے لے جاتے تھے، بولتے تھے چھوڑو یہ دین چھوڑو، کا احد اللہ ایک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ بعض لوگ اتنا ڈرتے تھے اسلام قبول کرتے ہوئے، یا اللہ کیا ہوگا اگر ہم اسلام قبول کریں، ہم کو بھی ایسے نہ کریں گے؟ ڈر کے مارے بھی کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ جیسے آج اگر اس ملک کے اندر لوگوں کو آزادی دے دی جائے، مہینے بھر کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، لیکن ڈر وہی ہے۔ مسلمان ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں مسلمان ہوئے، گھر میں بند کر کے رکھ دیے، بس کھانا دیتے تھے، مر جاؤ ایسے ہی مار دیتے تھے، اور کسی کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ یہ سب پرانی باتیں نہیں، 8-10 سال کے اندر ایسا سب اس ملک کے اندر ہوا۔ تو مکے کے اندر دیکھیں کیا کیا ہوتا تھا، اور رشتہ دار ان کو تکلیف دیتے تھے۔ باہر کے لوگ ہوتے تھے نا، مکے کے نہیں، باہر کے لوگ ان کو تو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، جیسے بلال حبشی، خباب بن ارت اور سمیہ اور یاسر، اور یہ لوگ تھے عمار، کتنی تکلیف دیے جی، کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، مکی زندگی۔ خباب بن ارت آئے، کہا اللہ کے رسول آپ دعا نہیں کریں گے؟ سنبھل کے بیٹھے اللہ کے رسول، کہا اتنے جلدی پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا حال معلوم ہے، ان کو آری سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کا گوشت کھرچ دیا گیا۔ ایمان نہیں چھوڑے جی، ایمان پر قائم رہیں۔ تمہارے پاس تو ابھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کو آری سے چیرے نہیں اور کسی کا گوشت کھرچے نہیں۔ اللہ کے رسول دیکھیے کیا بولتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسی سب تکلیفوں سے زندگی گزری مسلمانوں کی، یہ کیا ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا، آج بھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، خاموش، سارے لوگ خاموش، کتنا بھی ظلم کرو، کچھ بھی کرو، اگر کوئی اس سلسلے میں ذرا بھی منہ کھولا، جیل میں ڈالیں گے، لے جا کے بند کر دیں گے، منہ کھولنا بھی مشکل ہے۔ یہ تکلیفیں اللہ کے رسول کے زمانے میں شروع ہوئیں تو اب تک بھی یہ تکلیفیں مسلسل ہوتی آ رہی ہیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں سعودی حکومت، ایک بڑے عالم دین تھے،
جن کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ دیکھیں سارے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، قبر پرستی، شراب پیتے، زنا کرتے، یعنی سب مسلمان، کوئی بھی نان مسلم نہیں نا وہاں، تو اتنی سب برائیاں ہیں۔ انہوں نے جا کے تعلیم حاصل کی، سب کچھ کیا، اور یہ قبر پرستی، درگاہ پرستی کتنی بری چیز ہے، انہوں نے سب حاصل کیا عراق جا کر، ادھر جا کر۔ اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کیے۔ چھوٹے چھوٹے حاکم تھے، جیسے ابھی دبئی بھی، شارجہ بھی، ابوظہبی بھی، یہ سب چیزیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی۔ اس زمانے میں بھی سعودی میں سے چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ جا کر بولتے دیکھو میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لایا ہوں، ہم ساتھ مل کے اس سب چیزوں کا خاتمہ کریں گے۔ کہا نہیں، یہ سب کریں گے تو ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ شراب پیتے چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، شراب منع کریں گے تو پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہے۔ زنا کرتے جانے دو، ورنہ تو ہم روکیں گے، ہماری حکومت کو خطرہ ہے۔ کرتے بہرحال محمد بن سعود تیار ہوئے، انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے۔ ساتھ تھے جب ترکی حکومت، پورے عرب کے اندر ترکوں کی حکومت، اس کو سلطنت عثمانیہ بولتے۔ اس کا جو فاؤنڈر تھا عثمان، وہ بھی ایسے چند لوگوں کو لے کے حکومت کرتے پورے یورپ میں اس کی حکومت تھی، پورے عرب ممالک میں اس کو حکومت تھی۔ اور عرب ممالک کا ایک سمجھیے ایک طرح سے کیپٹل سٹی تھا ایجپٹ، مصر، وہاں اس کا گورنر رہتا تھا، محمد علی بادشاہ فلاں قوم کو رہتے تھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ صاحب اس طرح یہ دعوت دین دیتے ہیں، یعنی کہ شرک سے منع کرتے، کھلا کرتے، اس لیے کہ ترکی حکومت جو تھی نا وہ قبر پرست حکومت، آج بھی پورے ترکی کے اندر صرف قبریں ہی قبریں ہیں، وہ کوئی توحید والی حکومت نہیں، سب بری حکومت۔ اردوغان آ کے کیا کر لے گا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا نا، ظاہر بات ہے۔ تو پورے قبر پرستوں کی بستی ہو۔ جب معلوم ہوا کہ اس طرح کے یہ تحریک چلا رہے ہیں اور یہ ہمارے باغی ہو جائیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو کتنی تکلیفیں دیے، آ کے پوری بستی کو گھیر لیے۔ کتنے دن گھیرے، 1 سال تک گھیرے، کہ کتنے گھیرے معلوم نہیں۔ بھوک پیاس سے تڑپ کے لوگ جان دے دیے بھی کتنے۔ آخر میں اس نے کہا محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آ کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، آپ مجھے جو چاہے کرو، لیکن یہ بستی کے لوگوں کو امن دے دو، ان کو کچھ بھی مت کرو۔ کہا ہاں آؤ۔ گئے، ان کو تو پکڑا، اور اس کے بعد پوری بستی والوں کو مار کے ختم کر دیا۔ پہلے بھوکے سے مرنے والے تھے، ان کو اتنا مار کے، اور اعلان کر دیا 1 سر لاؤ، تم کو جو اتنا روپیہ دیں گے، بچے کا سر ہو، عورت کا سر ہو، بوڑھے کا سر ہو، کس کا بھی ہو، 1 سر لاؤ، اتنا پیسہ تم کو۔ پورے سر لا کے دیجیے۔ 1000 سر کتنے دیے معلوم نہیں۔ اب ان کو لے گئے، مصر لے گئے، مصر سے پھر ان کو ترکی لے گئے، وہاں ان کو قتل کیے۔ کتنے لوگوں کو قتل کیے، کتنی مرتبہ حملہ کیے۔ توحید کی دعوت جب پھیلاتے ہیں تکلیفیں بہت آتی ہیں، پریشانیاں بہت آتی ہیں، لہذا آدمی ان سب چیزوں کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش ہم مسلمان پیدا نہ ہوتے، اچھا تھا نا۔ نعوذ باللہ، جہنم کی آگ ہمیشہ کی آگ، دنیا کا عذاب تو معمولی عذاب ہے۔ آدمی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے کتنی جگہ قرآن مجید کے اندر مومنوں کو بتایا ہے کہ یہ آزمائش کی زندگی ہے تمہاری۔ کتنی جگہ اللہ نے کہا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، پیاس سے، جان سے، نقصانات سے سب تم کو آزمائیں گے۔ تجارت ہے، کاروبار ہے، کتنی چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص کر کرناٹکا کے اندر کیا کیا بیپار ہے مسلمانوں کے پاس، سب چھین لو ان کے پاس سے۔ مرغی کا بیپار ہے کیا، پورے مرغی کا بیپار تم کرو اور ان سے بولو کہ سب کاٹنا نہیں مرغی کو، کرنٹ لگا کے مار دینا بس۔ مسلمان تھوڑی گوشت کھائیں گے، وہ کوئی کھائے گا تو نہیں گوشت وہ۔ کیا کیا بڑے بڑے کاروبار ہیں مسلمانوں کے، وہ سب لے لو ان سے۔ بکرے کا کاروبار سب قریشی لوگ ہیں تو ان سے لے لو وہ کاروبار، جو کچھ بھی کاروبار ان کا ہے سب ختم کرو۔ ایسے کتنی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ شروع کرے کرناٹکا سے، کبھی یہ شروع کریں، کتنے سب پریشانیاں ان کو دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جان دے کے، مال دے کے خوش رہتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا۔ مدینے مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، ایک صہیب رومی بھی تھے۔ رومی نہیں تھے، وہ روم کے نہیں تھے، لیکن اتنے گورے تھے ان کو ایسے بولے رومی، صہیب۔ وہ بھی کچھ کاروبار کرتے تھے، زیور وغیرہ بناتے تھے، ایسا تھا۔ تو جب وہ جانے لگے ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو، کافروں نے پکڑا ان کو، کہا کہ ہماری بستی میں آ کے مکے میں کمائے، دولت جمع کریں، اب یہ لے کر بھاگنا چاہتے کیا؟ کہا نہیں، کہا کہ میں سب کی امانت واپس کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا جو کچھ ہے سب دے دو، تم کو چھوڑیں گے ورنہ تم کو ختم کر دیں گے۔ کہا جتنا ہے سب لے لو، جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے لیے۔ مدینے پہنچ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، کافروں نے اسے کیا، میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا۔ کہا بخ بخ ربحت تجارتوں کا، بہت اچھا جی، بہت اچھا، تم نے بڑا اچھا آخرت کا سودا کر لیا۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں مسلمانوں کے پاس، ایمان کی حیثیت ہے، اسلام کی حیثیت ہے۔ سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان نہ جائے، اس کی فکر ایک مسلمان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب مال بچانے کے لیے جان دینے کی فکر نہیں کرتا، جان جائے کوئی بات نہیں، مال نہ جائے۔ یعنی ایسے لوگ رہتے ہیں مال کے حریص۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو دنیا میں لوگوں کو آزمانے کے لیے چھوڑا، ورنہ جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے۔ 4 سجدہ کر لیے، نماز پڑھ لیے، صرف جنت کو چلے جائیں گے؟ نہیں، جنت بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لیے زندگی بھر بھی اگر سجدے میں رکھے سر اور قیام جان جانے تک بھی سجدہ کرتے رہے، جنت کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے، چھوٹی محنت کرو، 10 20 40 سال 50 سال ہمیشہ کی جنت ملتی، کروڑوں اربوں سال کی جنت ملتی، وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھو جی، کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ تو اتنی عبادت کرتے، اس عبادت کے بدلے آپ بھی جنت کو نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں جی، الا ان یتغمد اللہ برحمتہ، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو تو ہی میں بھی جنت کو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اتنی قیمتی چیز جنت، عمل سے نہیں ملتی جنت، اللہ کی مہربانی سے ملتی۔ اگر عمل سے ملتی، اگر ہم لوگ 20 سال نماز پڑھیں تو 20 سال کی جنت ملتی، 40 سال نماز پڑھے ہیں تو 40 سال کی جنت ملتی، یہ تو اربوں سال کی جنت کیسے ملے گی؟ نہیں نا۔ معلوم یہ ہو کہ اللہ کی مہربانی سے جنت ملتی ہے، اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو مکے میں ایسے حالات تھے، کیا کرتے؟ حبشہ کو ہجرت کر کے گئے، وہاں چلے گئے، دوسرے ملک کو چلے گئے،
काफिरों ने वहाँ भी कोशिश की कि मुसलमानों को वापस ला के और इनको मारेंगे पीटेंगे, कितनी सब तकलीफ़ उठाए। अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं फरमाया कि देखो ऐसा सब करते हैं, खूब बददुआ करो जी, खूब बददुआ करो, नहीं बोले अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ़ दिए। ताइफ बड़ी बस्ती, यानी बड़ी बस्ती का मतलब समझिए कि साहब ठंडी बस्ती। ताइफ मक्के से 60-80 किलोमीटर दूर है। चढ़ते चढ़ते तो सर्दी लगने लगती है गर्मी के दिनों में भी। मैं भी गया था 4 साल पहले, आग आ गया, वहीं से थोड़ी सर्दी शुरू हुई। ऊपर गए, 2 दिन के लिए होटल बुक करे थे, एक ही दिन में भाग के मक्के को आ गया। मैंने कहा बर्दाश्त नहीं होता। कहा नहीं, अभी सर्दी आई नहीं, अभी तो सर्दी मामूली शुरू हुई है, ऐसा बोले। वैसी बस्ती रहते थे लोग वहाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि मक्के को लोग मुसलमान नहीं हो रहे हैं और मुसलमानों को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो सोचा कि ताइफ जाएंगे, जाके वहाँ के जो बड़े 3 सरदार हैं उनको दावत व तबलीग करेंगे। हो सकता है कि मुसलमान हो गए, उनका असर व रसूख मस्के वालों पर भी है और साहब वो बहुत काम देंगे। ऐसे गए, जाके वहाँ दावत और तबलीग किए। तीनों ने एक ही तरह का जवाब दिया। किसी ने कहा अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई मिला नहीं क्या नबी बनाने के लिए? किसी ने ऐसे कहा कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ से भागो तुम, वैसा बोला। और किसी ने और गलत जुमला कहा। अल्लाह के रसूल इन तीनों से मायूस होकर इनके ईमान से वापस आने लगे। इन तीनों ने ऐसे किया कि बस्ती के जो औबाश होते हैं, वो समझिए कि साहब छोकरे जिनको बोलते हैं, लड़के, उनका कहा कि इनको मारो जी। अल्लाह के रसूल आते जाते हैं, पीछे से पत्थर मार रहे हैं। आप ज़रा सोच के देखिए, अल्लाह के रसूल को इतनी तकलीफ़ दी जा रही है। अगर हमको इस मुल्क के अंदर तकलीफ़ दी जा रही है, हम कौन सी नमाज़ पढ़ते, कौन सी पाक ज़िंदगी गुजारते? सहाबा की इतनी पाक ज़िंदगी, अल्लाह के रसूल की इतनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी, उस पर काफिरों की तरफ से ये सब होता। अल्लाह के रसूल वहाँ से आए। लोगों ने लिखा भी तारीख़ की किताबों में, आपके जो चप्पल या जूता था उसमें तक खून आया, जम गया। आके अल्लाह के रसूल एक जगह रुके। जब वो लोग वापस हो गए, जाने के बाद वहाँ रुके और कहा ज़ैद से कि साहब देखो, वो अंगूर का बाग है, वहाँ कोई चीज़ है क्या पीने खाने की? वो बाग वाले भी देखे, वो असल में मक्के वाले थे। कहा कि देखो जी वो है, जाकर कुछ अंगूर खिला दो। वो भी काफिर और जानते भी थे कि अल्लाह के रसूल ऐसे हैं। उसके बाद ला के अल्लाह के रसूल के पास अंगूर पेश किए उनके ग़ुलाम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह बोलकर खाए। उन्होंने कहा आप कौन हैं? बिस्मिल्लाह बोले ना, हैरान हो गया। कहा कि मैं नबी हूँ। नबी कौन होते हैं समझाए। कुछ अल्लाह के रसूल तुम कहाँ के हो? कहा कि मैं फलां बस्ती का हूँ, अद्दास का। उसका नाम अद्दास था, नैनवा बस्ती बताए। कहा वो तो मेरे भाई यूनुस पैगम्बर की बस्ती। अच्छा आप यूनुस को भी जानते क्या? कहा क्या? अब वो आया, उसका चेहरा वगैरह बदल गया था। बाग वालों ने कहा, उनके सेठ लोगों ने, देखे क्या अंगूर देखे, गलती के हम लोग ऐसा किए। खैर हो गया ना। अल्लाह के रसूल अब मक्के को आना चाहते, 60-70 किलोमीटर आगे चले गए ना। अब मक्के को आने के लिए मक्के वाले इजाज़त नहीं देते, अंदर नहीं आना, मक्का हमारी बस्ती है, बाहर जाओ। अल्लाह के रसूल को कितनी तकलीफ दी। आखिर में मक्के ही के एक बड़े सरदार ने अल्लाह के रसूल को पनाह दी और अपने बेटों से कहा तलवार लेके जाओ और मोहम्मद को बुला के लाओ, तवाफ़ होने तक भी तुम उनकी हिफाजत करना।
اس نے پناہ دی۔ ہماری سیرت اگر پڑھتے ہیں تاریخ کی، آپ کو تعجب ہوگا کہ یا اللہ کیسی کیسی مشکلیں مسلمانوں پر آئی ہیں، کتنی تکلیفیں آئے ہیں، لیکن ایمان پر قائم رہے، ایمان سے پھرے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی کتنی صورتیں، کتنی آیتیں ہیں، ان سب کو پڑھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ایک نہ ایک دن مدد کرے گا اور یہ مصیبتیں دور ہوں گی اور ظالموں کا خاتمہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا کہ صاحب اتنے سب تھے نا، بدر کی لڑائی ہوئی، مارے گئے 70 اور قید کیے گئے 70، پھر اس کے بعد لڑائیاں کتنی ہوئی، سب ہوا نا، ایسا ہوا۔ خوف تو ہوتا ہے آج بھی، صاحب کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، سوچنا پڑتا ہے۔ خبریں اس زمانے میں تو خبریں کہاں تھیں، آج تو میڈیا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، فوراً یہاں کی وہاں کی خبر تصویروں کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہے، دیکھ کے ذرا سا دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ایک سورہ احزاب پڑھی گئی جو آخر میں، اس کے اندر ایسی ہے، مکے والوں نے آخر میں فیصلہ کیا بھائی یہ ہوتا نہیں، پورے مسلمانوں کو ختم کر دیا تو ہی اسلام دنیا سے مٹے گا۔ 10,000 کا لشکر لے کر آئے حملہ کرنے کے لیے مدینے پر کہ پورے مدینے کو ختم کر دیں گے۔ اتنی بڑی تعداد، مسلمان کتنے تھے؟ 700 تھے، 800 تھے، کچھ بھی رہے ہوں گے، 1,400 رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، سب ملائے تو مرد عورت سب اتنے ہی تھے۔ اللہ کے رسول کو بھی فکر ہوئی کہ ظالم آ رہے ہیں مدینے کا خاتمہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، آ کے جو ہے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا تمہارے بادشاہ تمہارے ملک میں بڑا دشمن آتے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ بستی کا طرف چوڑا گڑھا کھود لیتے تھے، گہرا بھی چوڑا بھی، کوئی اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جائزہ لیے، 3 طرف سیف سائٹ تھا، صرف ایک جگہ جو ہے وہاں سے دشمن آ سکتے تھے مکے کے۔ رات دن اللہ کے رسول بھی صحابہ بھی وہ گڑھا کھودے، سبحان اللہ، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور ایک ایک کو ایریا مقرر کر دیا گیا، یہاں سے یہاں تک کھودنا، اتنا گہرا اتنا چوڑا۔ اللہ کے رسول بھی کھودے جی، کتنے واقعات ہیں، اتنے بھوکے پیاسے تھے، صاحب پیٹ میں پتھر باندھ کے گڑھا کھودتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پیٹ میں بھی 2 پتھر تھے۔ آ گئے، آ کے دیکھا راستہ کہیں نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ تب بھی ایک کافر اندر گھس کے آ گیا، کہا کون ہے مجھ سے لڑنے کے لیے، آؤ لڑیں گے۔ بہرحال اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، 40 پہلوانوں کی طاقت کا مقابلہ کرتا تھا وہ، اتنا بڑا آدمی، اور اس کو بھی سمجھے جہنم کو بھیج دیا گیا قتل کرنے کے لیے۔ اب رات دن کوشش کر رہے ہیں کسی طرح گھس جانا، کسی طرح گھس جانا۔ اب یہ جو مدینے میں تھا نا، ان کی کیا کیفیت تھی صحابہ کی، ڈر کتنا تھا ان کے دلوں میں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پتھرا گئیں دیکھ کر ڈر اتنا، اور دل اپنی جگہ سے نکل کر حلق میں پھنس گیا، ڈر کے مارے بات کرنے ہوتا نہیں نا، لوگ بولتے دل آ کر حلق میں پھنس گیا، حالانکہ دل پھنستا نہیں، اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن ڈر اتنا، صحابہ کو ایسا ڈر ہوا جی، 1-2 دن کیا 18 دن تک تھے، کتنی، حالانکہ سردی، بہت سردی، اس کے باوجود وہ لوگ گئے نہیں، ختم کر کے جائیں گے۔ اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ صاحب آندھی آئی، بارش ہوئی، کیا کیا ہوئی، بھاگے سب واپس۔ کیسے کیسے حالات آئے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، کتنے توحید والوں پر، یہ حالات تو آتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ظلم کرنے والا باقی نہیں رہتا، فرعون بھی باقی نہیں رہا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے تھے کوئی باقی نہیں رہے،
सब लोग ख़त्म हुए, ऐसे जालिम आज के भी ये भी ख़त्म होंगे, फिर अल्लाह के पास जाके जवाब देंगे। इसीलिए अल्लाह ने 2 आयतें तसल्ली के उतार के उसके बाद कह दिया क्या ये लोग जो जुल्म करते हैं समझते हैं कि हमेशा रहेंगे, बच के निकल जाएंगे? नहीं, हमारे पास ही इनको आना है। कितनी ज़िंदगी रहेगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल समझो। उसके बाद क्या करेगा वो? मर के जाएगा ना। कितने लोग मर के गए। बहरहाल ये सारी बातें इन सूरतों के अंदर बयान की गई हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि दीनी की ज़िंदगी गुजारें और तकलीफ़ें जो भी आएँ अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। आज 21वीं रात है, इसको बोलते हैं ताख रात। एक सिंगल होता है, एक और होता है, एक गहरी रात, दोहरी रात। 2 करे तो ऐसा, एक करे तो ऐसा था ना। 20 दिन गुजर गए, 20 रातें गुजर गई, आज 21वीं रात है। इस सिलसिले में हमने जुमे में भी बहुत सारी बातें कही। आज की रात जो है अगर शब क़दर है तो इसकी क्या क्या ख़ास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि साहब आज रात जो भी इबादत करते हैं सवाब की नीयत से, ईमान की बात समझ के, उनके गुनाह माफ़ होते हैं। ये एक बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि हमारी 1 साल की तकदीर लिखी जाती। तकदीर कितनी जगह हमारी है? अल्लाह ज़मीन आसमान को पैदा करने से पहले ही, दुनिया को पैदा करने से पहले ही हमारी तकदीर लिख दी। अल्लाह ने पैदा किया, कहा लिखो। क्या लिखो? क़यामत तक होने वाली सारी बातें लिखो। कलम लिख दिया, उसी को लौहे महफूज करते हैं। हमारी तकदीर वहाँ है। फिर उसके बाद माँ के पेट में जब हम रहते हैं तो फिर वहाँ दोबारा हमारी तकदीर लिखी जाती है। इनकी रोज़ी कितनी है, इनकी रोटी कितनी है, और इनके ईमान है कि काफिर है, और क्या होगा, सब लिख दी जाती। 4 बातें वहाँ लिखी जाती। फिर ये तकदीर हर साल बदलते जाती रहे, बल्कि हर दिन की तकदीर होती है। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। अल्लाह ताला रोज़ हर दिन जो है सारी दुनिया को चलाते हैं और उनकी तकदीर को लिखते हैं। तो हमारी 1 साल की तकदीर लिखी जाती। इसमें हमको अल्लाह से खूब दुआ करना चाहिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के फरिश्ते लोगों के फ़ैसले लेकर ज़मीन पर आते हैं और उनकी तकदीर लिखी जाती है। 1 साल जो मुसीबतें, बलाएँ, परेशानी आने वाली हैं, खुशहाली, कारोबार में नफ़ा, बहुत कुछ, सेहत, तंदुरुस्ती, क्या क्या है, सब लिखी जाती हैं। आदमी दुआ करता है, अल्लाह आने वाले साल तक ज़िंदगी भर अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना बना तेरे सिवा। क्या क्या दुआ कर सकता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और जो मरहूम मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, सबके लिए दुआ करेगा। सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करेगा। इस मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए दुआ करेगा। दुआ, ये दुआ की रात है। तो हमारी जो तकदीर होगी, हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेगा, हमारी तकदीर बदलेगी। ये भी एक चीज़ है तकदीर की रात। और एक दुआ करेंगे, उस दुआ के अंदर थोड़ा सा वक्त ऐसा है कि वो जो दुआ उस वक्त अगर हम करें तो दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए आदमी बजाय बातचीत करते रहने के, इधर उधर सोते होते रहने के, मेहनत करो जी। साल में 5 रातें ना, 50 रात तो नहीं, साल के 30 दिन के, 29 दिन के रोज़े और शब क़दर 5 दिन की 5 रातें, इसमें हम कितनी दुआ करें, दुआ कबूल हो जाएगी ना। वो वक्त किसका है, कौन सा वक्त आता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमको यही समझना चाहिए आज की रात शब क़दर है, हमको जागना है, अल्लाह से दुआ करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, नमाज पढ़ते गुजारना है, कुरान पढ़ते गुजारना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारना है। इस तरह हमको आज के रात खूब दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह से
تقدیر کا اچھا ہونے کے لیے بھی، گناہوں کی معافی کے لیے بھی، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تھوڑا وقت رہتا ہے، پوری رات دعا کی نہیں رہتی ہے۔ اس میں جو بھی عبادت کرتے ہیں، چوتھی بات یہ ہے، جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا بے حساب ثواب ملتا ہے۔ عام طور پر علماء نے یہی لکھا ہے، جو عبادتیں کرتے نا، جیسے نماز پڑھے، سجدہ کرے، فلاں کرے، ان کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے، جس کو میں نے جمعے میں کہا نا، ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 سال کا اتنا ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، پیسہ ویسا خرچ کرتے نا، اس کا بھی اتنا کروڑ حساب ملے گا۔ حالانکہ پیسے خرچ کرنے کا مہینہ ضرور ہے، صدقہ خیرات کرنے کا، لیکن جو عبادت کے لیے اللہ نے کہا نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ عبادت کے لیے ہے، پیسہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، خیر و خیرات بھی کریں گے، اس کا بھی ثواب بے حساب ملے گا۔ تو لہٰذا آج کی رات دعا کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ 5 رات اللہ نے رکھی، 5 رات میں سے 1 رات رکھی، وہ بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کو بیٹھے۔ صحابہ سے بولے، دیکھو جی ایک رات آنے والی ہے، وہ بہت پیاری رات ہے، اس رات میں ہم عبادت کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ لہٰذا سب صحابہ بھی اعتکاف کو بیٹھے، 10 رات عبادت کرے، نہیں ملی۔ اللہ کے رسول نے کہا، نہیں جی نہیں آئی وہ رات، اور 10 دن ہم اعتکاف کریں گے۔ بہت سارے صحابہ اعتکاف بھی کیے، تب بھی نہیں ملی۔ 30 سے بھی بیٹھے، آخری کی 10 راتیں، 21ویں یا 23ویں رات میں شب قدر مل گئی۔ لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں بولے، چلو شب قدر مل گئی، اب ہمارا سب ٹھکانہ ختم ہو گیا، چلو گھر کو جائیں گے، نہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول عبادت میں مشغول رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے شب قدر کے متعلق ایسے بتایا گیا ہے، تھوڑی بارش ہوگی، وہ کیچڑ مٹی گرے گی، زمین بھیگے گی، میں سجدہ کروں گا تو میری پیشانی میں بھی ناک میں مٹی لگی ہوگی۔ تو دیکھے تو اس دن ویسی تھی، 23 تاریخ تھی، تو مٹی لگی ہوئی تھی پیشانی میں بھی، ناک میں بھی۔ یقین ہو گیا، الحمدللہ شب قدر ہم کو مل گئی۔ اب یہ 5 راتیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اگر 1 رات رکھتا اور بتا دیتا تو اس میں کیا ہوتا؟ اس رات میں عبادت نہیں کرے، بتا دیتا شب قدر ہے بولو، اس رات میں اگر عبادت نہیں کرے کتنا بڑا گناہ ہوتا جی۔ کہا سال کے اتنے دنوں میں 1 رات بتا کر بھی عبادت نہیں کیے، اللہ تعالیٰ بندر بنا دیتا، کتا بنا دیتا، کچھ اور بھی بنا دیتا، کتنی بڑی سزا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے اندر ایسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا لوگوں نے کہ اللہ سے دعا کیجئے، آسمان سے نازل ہو جائے، ہم کھاتے پیتے رہیں۔ اللہ نے کہا ضرور کریں گے، لیکن کوئی اس کی ناقدری کرے گا اس کو تو بہت سخت سزا دیں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، ہم محنت کر کے کھائیں گے، کمائیں گے۔ ویسا یہ بھی سمجھیے، ویسی ایک عبادت ہے، اگر 5 راتوں میں سے کوئی 1 رات اللہ بتاتے، خاص 3 رات کو، اور عبادت نہیں کرتے تو کتنا بڑا گناہ ہوتا جی۔ وہ بھی اللہ کی ایک مہربانی تھی کہ اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، شب قدر بتانے کے لیے آئے، اللہ نے بتا دیا فلاں رات شب قدر ہے، اس سال کی ہو سکتی ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا صلاح صفائی کری نا، بھول گئے اللہ کے رسول، اللہ نے بھلا دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ 5 راتوں میں عبادت کریں۔ اتنی پیاری رات ہے، اس کے بہت ساری خوبیاں ہیں، باتیں ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں اس کو بار بار بولنے کی کوشش کریں گے۔ تاخراتوں میں تھوڑا بیان اسی کا ہوتے رہے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ
اللہ کے نیک بندے اعتکاف کو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو آسان کرے، ان کے اعتکاف کو قبول کرے، ان کی دعاؤں کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اور آنے والی ساری راتوں میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ باقی یہ رمضان کے جو مہینے کی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سارے مسلمانوں کی، دنیا کے سارے لوگوں کی، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ظالموں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت سزا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے ہم سب کو نوازے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری کمائی میں، زندگی میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔